بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرشید ساجد کا یوٹیوب چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل۔ اس چینل پہ مختلف سلسلے جاری ہیں، گرامر پڑھائی جا رہی ہے، عربی، فارسی، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو گرامر چل رہی ہے۔ خوش خطی کے قواعد بھی سکھائے جا رہے ہیں، اس کا کورس مکمل ہونے والا ہے۔ دروس قرآن، دروس حدیث کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعلیمی اور تدریسی تجربات شیئر کیے جا رہے ہیں، اور مختلف سرگرمیاں اس چینل کے ذریعے طلباء کی ایکٹیویٹیز بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو اگر یہ چینل پسند ہے اور یہ سلسلے پسند ہیں تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو آپ بھی یہ سلسلہ شروع کیجئے، وگرنہ جو لوگ اس سلسلے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان سے تعاون کیجئے۔ اور سب سے بڑا آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس دیں، مشوروں سے نوازیں، تاکہ اس میں بہتری مزید لائی جا سکے۔ آج ہمارا سبق ہے فعل کے بارے میں۔ ابھی تک ہم نے جتنے سبق پیچھے پڑھے ہیں وہ اسم کے بارے میں تھے، کہ اسم کیا ہے، کتنی قسم کا ہے، اس سے جملہ کیسے بنتا ہے۔ آج ہم فعل کا سبق باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ فعل میں آپ دیکھیں، موٹی موٹی میں نے یہاں 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک فعل ناقص ہے، ایک فعل تام ہے، اور ایک ایسا حرف ہے جو فعل کے مشابہ ہے۔ ان 2 کو آج میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ قرآن مجید میں یہ ہر دوسرے تیسرے جملے میں یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا عربی پڑھنے کا مقصد قرآن اور سنت کے قریب ہونا ہے، اس کو براہ راست سمجھنے کے اہل ہونا ہے، اس لیے ہم بنیاد رکھیں گے انہی قواعد کی، اور فوکس رکھیں گے انہی پر جن کا تعلق کتاب و سنت کے فقرات اور جملوں سے ہے۔ آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کے علم میں یہ الفاظ کثرت سے آئیں گے۔ ان میں سے بھی کچھ تو ہیں جو بہت زیادہ آتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس سے چن کر اس کی زیادہ مشق کروائی جائے گی۔ یہ جملہ اسمیہ کے اندر بھی آتے ہیں۔ باقی یہ فعل تام ہے، اس کی تو بھرمار ہے، اور اس کا سبق بھی ذرا لینتھی ہے۔ انشاءاللہ یہ میں اس سبق کو ڈیفائن کرنے کے بعد اور واضح کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر میں اس کو لے کے چلوں گا۔ یہ چونکہ تھوڑا ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے لے لیا۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جو تھوڑا کام ہے وہ پہلے نمٹا لیا جائے، اور جو زیادہ کام ہے اس کو بعد میں شروع کیا جائے، چونکہ وہ زیادہ وقت لینے والا ہے، اس لیے ہم اس کو پہلے لے لیں گے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام کو فعل کہتے ہیں، اور گرامر کی اصطلاح میں فعل یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کا اپنا معنی ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ماضی، حال، مستقبل یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، کوئی ٹینس، کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے، جس میں زمانہ پایا جائے، ایسے لفظ کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کی 2 قسمیں ہیں موٹی موٹی، فعل ناقص اور فعل تام۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، فعل ناقص میں اور فعل تام میں۔ میں فعل تام بھی ایک لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثلا بہت ہی مشہور فعل ہے ضربہ، اور دوسرا یہ مشہور فعل ہے ناقص میں کانا۔ فعل ناقص میں کام نہیں ہوتا، زمانہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے پڑھا تھا نا، کام ہو اور زمانہ ہو، کام ہو اور زمانہ ہو، کسی لفظ میں کام کا مفہوم اور زمانہ ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ لیکن فعل ناقص میں نقص یہ ہے، کمی یہ ہے کہ اس کے اندر کام نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا، زمانہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا۔ کام کراس، زمانہ ٹک۔ جبکہ فعل تام کے اندر کام بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے، ٹک ٹک۔ جبکہ ان میں نہ کام ہوتا ہے اور نہ ہی زمانہ، مشبہ بالفعل کے اندر۔ اس لیے ان کو حروف کہا جاتا ہے، حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ لیکن اس کو میں نے اس لیے ساتھ لکھ لیا کہ اس کو بھی فعل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی میں وجہ بعد میں بتاتا ہوں۔ تو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں کہ فعل ناقص اور تام میں کیا فرق ہے۔ مثلا کانا کا معنی ہوا۔ اب ہوا سے پتہ تو چلا ہے کہ یہ کچھ زمانہ ہے،
پاسٹ ٹینس ہے، ہوا۔ کیا ہوا یہ واضح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کہا کہ مارا، ضربہ کا معنی ہے مارا، اب مارا کے اندر مارنا ایک کام ہے اور اس کے اندر ایک زمانہ بھی ہے، ماضی کا پاسٹ ٹینس بھی ہے، تو ضرب لگائی ہے، مارا ہے۔ جبکہ کانا کے اندر ہوا اس کا معنی کریں تو کوئی کام کا مفہوم واضح نہیں ہے، کیا ہوا، کون سا کام ہوا، واضح نہیں ہے۔ جبکہ ضربہ کے اندر کام بالکل واضح ہے کہ ضربہ کا معنی مارا، یعنی پیار نہیں کیا بلکہ مارا، اس لیے اس کو فعل تام کہتے ہیں اور اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں فعل ناقص کہ اس کے اندر نقص ہے۔ کون سا نقص ہے؟ اس میں کام کا نقص ہے۔ اس کو پھر فعل کیوں کہتے ہیں جس کے اندر کام ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور ہم نے تعریف پڑھی ہے کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے اور اسم میں زمانہ نہیں ہوتا۔ اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، فعل ایسا لفظ ہے جس میں زمانہ ہوتا ہے۔ جب زمانہ ہوتا ہے تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا تو اس میں کام ہوگا یا کام نہیں ہوگا۔ کام نہیں ہوگا تو وہ فعل ناقص ہے، اور زمانے کے ساتھ کام ہوگا تو اس کو فعل تام کہتے ہیں۔ یہ وجہ حصر ہو گئی اس کی مختصر تعریف۔ تو فعل تام کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہم فعل ناقص کو لے لیتے ہیں۔ فعل ناقص یہ 13 ہے۔ ان 13 افعال میں سے جو سب سے زیادہ معروف ہے قرآن میں، جو بار بار آتا ہے، ایک یہ کانا ہے، اصبح بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور لیسا بہت زیادہ آتا ہے، لیسا۔ باقی جو ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں۔ یہاں ایک مثال کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا فنکشن کیا ہے دراصل، جس کی وجہ سے اس کو فعل کہتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس ہے ایک جملہ خالد، ایک لڑکے کا نام ہے خالد، آدمی کا نام ہے قائم۔ خالد کھڑا ہے، خالد قائم، یہ ایک جملہ ہے، خالد قائم، خالد کھڑا ہے۔ جب یہ فعل ناقص آتا ہے، سارا، اصبح، امسا، ان میں سے کوئی بھی فعل ناقص جب آئے گا کسی جملے سے پہلے، تو یہ جو قائمن جو خبر ہے اس کو یہ نصب دے دیتا ہے۔ یہ قائمن کی بجائے ہو جائے گا قائمن، قائمن، یعنی اس کو رفع ہے پہلے تو اس رفع کو نصب دے دیتا ہے، یعنی جہاں پیش آنی ہے وہاں زبر آ جاتی ہے۔ اور ان سب کا یہی کام ہے۔ آپ قرآن کھولیں کہ جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے کانا، سارا، اصبح، اضحیٰ، ان میں سے کوئی بھی آتا ہے، اس کے بعد دو اسم ہوتے ہیں، ایک اسم مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے۔ جو مبتدا ہے اس پر تو پیش ہوتی ہے، اس کی خبر کے اوپر یہ نصب ہوتا ہے، یعنی زبر آتی ہے۔ جبکہ یہ جو مشبہ بالفعل ہے یہ اس کے الٹ کام ہے۔ مثلا خالد ہے نا، یہی جملہ ہم لے لیں، خالد قائم، خالد کھڑا ہے، اس سے پہلے جب انا آ جاتا ہے تو یہ اس کو کچھ نہیں کہتا خبر کو، لیکن مبتدا کو یہ نصب دے دیتا ہے، تو بن جائے گا خالدن، خالدن، اور قائم ویسے ہی رہے گا، قائم۔ تو پتہ چلا آپ کو کہ فعل ناقص خبر کو نصب دیتا ہے اور مشبہ بالفعل مبتدا کو نصب دے دیتا ہے۔ یہ ان دونوں کے عمل کا فرق ہے۔ باقی رہ گیا اس کا معنی، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جتنے بھی 13 افعال ہیں ناقصہ، ان سب کا معنی ایک ہی ہے، ہو گیا، ہوا، جس کو آپ انگلش میں ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ یہ از، ایم، آر، واز، ور، ول، شل، وڈ، شوڈ، کوڈ، آٹ، مائٹ، مسٹ، تو یہ جو افعال ناقصہ ہیں جس کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، یہی معنی یہ الفاظ بھی دیتے ہیں۔ کانا ہوا، سارا بھی ہو گیا، ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو گیا، اصبح صبح کے وقت ہو گیا، اضحیٰ دوپہر کے وقت ہو گیا، امسا شام کو ہو گیا، ظلہ ہو گیا، پھر گیا، ڈھل گیا، باتا رات کو ہو گیا، ما زالا نہیں ٹلا ہو گیا، منفکا نہیں ہٹا ہو گیا، ما داما نہیں ہمیشہ رہا مٹ گیا، ما برحا نہیں ٹلا ہو گیا، لیسا نہیں ہوا، ما فتح نہیں ہٹا ہو گیا۔ تو اس سب کے اندر ہونا کا مفہوم ہے۔ جیسے بی، واز، بن، آپ دیکھتے ہیں جتنی گردان بی، واز، بن اتنی ہوتی ہے، ان کی بھی گردانیں محدود ہیں، کسی کا امر نہیں بنتا، کسی کا مضارع نہیں بنتا، کسی کا صرف ماضی رہتا ہے۔ صرف کانا ایک ایسا ہے جس کا
مصدر، ماضی، مضارع، امر، نہی سب کچھ بن جاتا ہے، وگرنہ ان کی پوری گردانیں نہیں ہوتی جس طرح کے فعل تام کی ہو جاتی ہیں۔ تو میں معنی بتا رہا ہوں کہ ان افعال ناقصہ کا معنی ہے ہونا، ہو جانا، پھر جانا، بدل جانا، حالت تبدیل ہو جانا۔ جو مشبہ بالفعل ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، بے شک، تاکید کے لیے۔ تو یہ عربی جملے کا خاصہ ہے، وہ کسی جملے کو تاکیداً کہنا چاہیں تو وہ انا سے شروع کرتے ہیں۔ اردو محاورے میں ہر جملے کے شروع میں بے شک نہیں کہتے ہم، وہ سادہ جملے کر جاتے ہیں۔ ان اللہ خالق، اللہ خالق ہے، اتنا ہی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہم اردو محاورہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ بے شک اللہ خالق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ خالق، ہم سیدھا کہہ جاتے ہیں اللہ خالق ہے۔ لیکن عربی محاورے کے اندر انا کا لفظ جملہ اسمیہ سے پہلے لا کے اس میں زور اور تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ کأن گویا کہ، لاکن لیکن، ان کہ اس کا معنی ہے کہ، لعل شاید یا امید ہے، لیتا کاش تمنا کرنے کے لیے ہے، لاکن لیکن استدراک کے لیے، کأن گویا کہ، اور ان کا معنی ہے بے شک۔ یہ ہیں ٹوٹل ان کے معنی اور ان کا فنکشن۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کی مشق بھی مزید تفصیل کے ساتھ کرا دیں گے، اور قرآن اور حدیث سے بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو لائک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پلیز لائک کا بٹن دبا دیں، اور اگر کوئی مشورہ ہے، کوئی سوال ہے، کمنٹس کیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ اگلے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو سارے پچھلے لیکچر سننا چاہیں تو آپ پلے لسٹ کی مدد سے یہ سارے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔